لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، قابل احترام دوستو، بزرگ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سبھی کو اپنے پاکیزہ اور مقدس گھر میں دین کے تعلق اور دین کی نسبت سے یہاں جمع فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کی توفیق سے ہم جمع ہوئے ہیں۔ پچھلے ہمارے 2 سبق ہو چکے ہیں۔ پہلے سبق میں قرآن کریم کی عظمت، اس کی اہمیت اور عربی کو سیکھنے کی اہمیت اور اس کا جو فائدہ تھا، اس کی جو افادیت تھی، اس پر میں نے روشنی ڈالی تھی۔ اور دوسرے سبق میں وحی کے تعلق سے کچھ ضروری اور اہم باتیں بتائی گئی تھی، اور اس کی ضرورت کیا ہے وحی کی۔ پیغمبروں پر جو کلام نازل ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، وہ وحی ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ باقاعدہ قرآن کریم کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں میں سے ایک چھوٹی سی اور مختصر سی صورت ہے سورۃ العصر، اس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اس صورت سے لے کر سورہ ناس تک پہلے تفسیر ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد پھر ترتیب سے سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ سے جو ہے تفسیر کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ عموماً یہ صورتیں لوگوں کو یاد ہوتی ہیں، تو اس لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نمازوں میں جو پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور یہ صورتیں پڑھتے ہیں، تو ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا مضمون ہوتا ہے، ان کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو ہمارے سامنے ان کا مطلب اور معانی یہ آ جانا چاہیے اور ہمیں اس سلسلے میں معلومات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کریں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی وصیت کریں اور صبر کی آپس میں وصیت کریں۔ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے 2 صحابی اس وقت تک جدا نہیں ہوتے تھے جب ایک دوسرے کے سامنے یہ صورت نہ پڑھ لے، جب تک جدا نہیں ہوتے تھے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اسی چھوٹی سی صورت میں غور کر لیں، تدبر کر لیں، اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، تو یہی ان کے لیے کافی تھی۔ قرآن کریم کی یہ مختصر سی چھوٹی سی صورت ہے اپنی سائز کے اعتبار سے، لیکن اس کے اندر جو ہدایات ہے وہ بڑی جامع ہے۔ اپنی ہدایات کے اعتبار سے یہ بڑی جامع صورت ہے۔ بقول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر لوگ اسی ایک صورت میں غور کر لیں، تدبر کر لیں، اسے سمجھ لیں، تو ان کے دین اور دنیا کے لیے یہ درست، یعنی ان کا دین بھی درست ہو جائے اور دنیا بھی درست ہو جائے۔
اور اس کے لیے کافی ہو جائے یہ صورت۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں زمانے کی قسم کھائی ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں قسم کے بارے میں، قسم کس وقت کھائی جاتی ہے؟ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے، کہ کسی کو ہماری بات پر یقین نہیں آ رہا، ہم کوئی بات کہنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ آگے نہیں مان رہا ہے، اسے اعتبار نہیں ہو رہا، یقین نہیں ہو رہا، تو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں، پھر اس کو یقین آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور یہ حق ہے، سچ ہے، برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس کا ایک ایک لفظ حق ہے، ایک ایک لفظ اس کا سچ ہے، ایک ایک حرف اس کا سچا ہے۔ تو اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات میں اور بھی کہیں سورج کی قسم کھائی، کہیں چاند کی قسم کھائی، کہیں فجر کی قسم کھائی، اور کہیں 10 راتوں کی قسم کھائی، کہیں انجیل کی قسم کھائی، کہیں شہر مکہ کی قسم کھائی جو امن والا شہر ہے۔ مختلف قسمیں کھائی ہے، کیوں کھائی ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم فرمایا کہ اپنے حکم کی، اللہ تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمائے ہیں، اپنے حکم کی تاکید، خصوصی تاکید اور اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے قسم کھائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے بڑا بلیغ ہے، بلاغت والا کلام ہے، اس میں ایک زور پیدا کرنے کے لیے، ایک زور پیدا کرنے کے لیے اور اپنے حکم کی تاکید اور بتانے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے، تاکہ میرے بندے اہتمام کی وجہ سے ان احکام کو مانے جانے، اس پر عمل کرے اور اس میں ذرہ برابر بھی کوتاہی نہ کرے، اس لیے قسم کھائی ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ سمجھیے، والعصر، یہ قسم ہوا، ایک ہوتا ہے جواب قسم، قسم کا جواب، تو قسم کا جواب ان الانسان لفی خسر سے آخر تک ہے، اس میں مناسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے آپس میں؟ یعنی قسم اور جواب قسم میں تعلق کا ہونا ضروری ہے، مناسبت کا پایا جانا ضروری ہے۔ وہ مناسبت یہ ہے جو عام حضرات مفسرین نے بیان فرمائی ہے کہ انسان کے جو حرکات ہے، سکنات ہے، اس کی جو نشو و نما ہے، یعنی اس کا بڑھنا، اس کی پیدائش، اس کے جسم کا بڑھنا، یہ ساری چیزیں اس کے اعمال ہیں، اس کے اخلاق ہے، یہ ساری چیزیں زمانے کے اندر ہوتی ہیں، کیونکہ اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، یہاں یہ ساری چیزیں انسان کے اعمال، اخلاق، اس کی حرکات و سکنات سب زمانے کے اندر ہوتی ہیں۔ تو جس چیز کی ہدایت اس صورت میں دی گئی ہے، اور وہ ہدایت کیا ہے؟ ایمان ہے، عمل صالح ہے، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت ہے، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت ہے۔ تو اس صورت میں جو اعمال کی ہدایت دی گئی ہے تو وہ زمانے کے اندر ہی ہوگی تو زمانے کے اندر ہی، وقت کے اندر ہی، اس کے لیے وقت چاہیے، اس لیے قسم اور جواب قسم میں مناسبت ہو گئی، تعلق پیدا ہو گیا۔ اس کی مزید وضاحت یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سرمایہ، یعنی اس کی عمر کے سال، اس کے مہینے، گھنٹے اور منٹ، یہ بڑے اہم ہیں، اور اس سرمایہ کے ذریعے سے انسان جو اس کو اللہ رب العزت کی جانب سے ملا ہوا ہے، دین اور دنیا کے بڑے نفع حاصل کر سکتا ہے۔ اور اگر اسی اللہ کی طرف سے ملے ہوئے قیمتی سرمایہ کو وہ گناہ کے کاموں میں، برے کاموں میں، غلط کاموں میں لگائے گا، تو پھر یہی سرمایہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، وبال جان بن جائے گا۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ زندگی چند گنے چنے سانسوں کا نام ہے، جب ایک سانس گزر جاتا ہے تو زندگی کا ایک حصہ کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیش بہا دولت، یہ قیمتی دولت دی ہے، انسان کو کیوں دی ہے؟ تاکہ وہ اس کو تجارت میں لگائے۔ تجارت سے مراد دنیاوی تجارت نہیں ہے، تجارت سے مراد ایمان اور عمل صالح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر
ایمان اور عمل صالح کو تجارت کہا ہے۔ قد سمع اللہ کے بارے میں سورہ صف میں، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کہ ایمان والو کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، ایسی تجارت کی طرف کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ تو ایمان اور عمل صالح یہ تجارت ہے، اور انسان اس کا تاجر ہے، اور انسان کی جو عمر ہے، جو زمانہ ہے، یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اگر آدمی یہ سوچے کہ وقت یوں ہی ایسے بیکار پڑا رہے، یہ بیکار نہیں ہوتا۔ یعنی وقت کوئی ایسی منجمد، کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ اس کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے، اگلے وقت میں کام آ جائے گا۔ نہیں، یہ تو سیال چیز ہے، بہنے والی چیز ہے، جو ہر آن، ہر لمحہ، ہر منٹ بہہ رہی ہے۔ آپ اس میں کوئی کام کریں یا نہ کریں، اس کا کام چلنے کا ہے، یہ بہہ رہا ہے، ہر لمحہ، ہر منٹ بہہ رہا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، وہ کسی برف بیچنے والے کی دکان پر گئے، تو اس کی تجارت جب اس نے دیکھی تو سورۃ العصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ برف بیچنے والا اگر ذرا سی بھی غفلت سے کام لے گا تو اس کا یہ سرمایہ پانی میں ضائع ہو جائے گا، پانی بن کر ضائع ہو جائے گا، سب بہہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمانے کی قسم کھا کر ہم لوگوں کو اس طرح متوجہ فرمایا ہے کہ چار چیزوں سے، چار اجزاء سے مرکب یعنی یا چار صفات کہہ لیجئے، ایمان اور عمل صالح، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت، اپنے قیمتی وقت کو، اپنے زندگی کو اور اس قیمتی سرمایہ کو انہی چار کاموں میں مشغول کر دے۔ اس سے اس کو کیا ہوگا کہ دین اور دنیا کے نفع بھی حاصل ہو گئے، اور وہ آخرت کے اور دنیا کے نقصان سے اور خسارے سے بھی بچے گا۔ تو پہلے دو جز ہوئے ایمان، اور نمبر 2 عمل صالح۔ ایمان کو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ ایمان کیا ہے، اور عمل صالح نیک عمل، اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے جو دو اجزاء ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، پہلے دو جز ایمان اور عمل صالح انسان کی اپنی ذات کے تعلق سے ہیں، یہ ایمان بھی اور عمل صالح بھی۔ اور دوسرے دو جز جو ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کی ہدایت اور اصلاح کے تعلق سے ہے، کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے رہیں، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہیں۔ حق سے مراد کیا ہے، صبر سے مراد کیا ہے، میں اب بتانے والا ہوں۔ تو پہلے دو جز ایمان اور عمل صالح کسی تشریح کے محتاج نہیں، تشریح کرنے کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، آخر کی جو دو جز ہے، تواصوا بالحق اور تواصوا بالصبر، یہ قابل غور ہے۔ اس میں لفظ آیا ہے تواصو، اس کے معنی ہے وصیت کے ہیں۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ مؤثر انداز میں کسی کو نصیحت کرنا، نیک کاموں کی ہدایت دینا، یہ وصیت کہلاتا ہے۔ جیسا کہ مرنے سے پہلے باپ اپنی اولاد کو کچھ ہدایات دیتا ہے تو اسے بھی وصیت کہتے ہیں۔ تو یہاں لفظ وصیت آیا ہے۔ وصیت وہ بات کہلاتی ہے جو نرمی سے، پیار سے، محبت سے، دل سوزی سے، نرمی سے گفتگو کی جائے، مؤثر انداز میں نصیحت کی جائے، تو یہ ہو گیا وصیت۔ اب یہاں وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر دو لفظ ہیں، اس کے معنی میں کئی احتمال ہیں کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سے کیا مراد ہے۔ ایک احتمال اس میں یہ ہے، وتواصوا بالحق سے مراد صحیح عقیدے اور اعمال صالحہ، صحیح عقیدے اور اعمال صالحہ، وتواصوا بالحق سے مراد۔ تو اس جز کا حاصل ہو گیا امر بالمعروف، یعنی نیک کاموں کا حکم کرنا، نیک کاموں کا حکم کرنا، اور وتواصوا بالصبر، برے کاموں سے اور گناہ والے کاموں سے بچنا اور اس کی وصیت کرنا۔ اس لفظ کا حاصل ہو گیا نہی عن المنکر، یعنی گناہوں سے بچنا۔ ایک اس کا مطلب یہ ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے
کہ وتواصوا بالحق سے مراد صحیح عقیدہ ہوں، اور وتواصوا بالصبر سے مراد اعمال صالحہ ہو اور گناہوں سے بچنا بھی ہو. کیونکہ صبر کا جو مفہوم ہے، اصلی جو اس کا معنی ہے وہ اپنے نفس کو روکنے کا ہے، اور اپنے نفس کو روکنا دونوں چیزوں میں ہوگا، اعمال صالحہ کے اندر بھی ہوگا. کیونکہ یہ جو نفس ہوتا ہے، انسان اعمال صالحہ کی طرف چلتا ہے، نیک اعمال کی طرف چلتا ہے، تو یہ نفس اس کو روکتا ہے کہ نہ کرے. ایسے ہی گناہوں سے جب انسان بچتا ہے تو یہ نفس بہت زور محسوس کرتا ہے اور اسے روکتا ہے. تو اس خواہش کو کچلا جائے، دبایا جائے. تو صبر کا جو حقیقی مفہوم اور مطلب ہے وہ روکنے کا ہے، اور روکنے میں دونوں چیزیں آ گئی، اعمال صالحہ بھی اور جو ہے گناہوں سے بچنا بھی، دونوں چیزیں آ گئی. تیسرا مطلب جو ہے، حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے عالم گزرے ہیں حافظ ابن تیمیہ شیخ الاسلام، انہوں نے اپنے کسی رسالے میں لکھا ہے کہ ایمان اور عمل صالح سے، ایمان سے اور نیک عمل سے روکنے والی عادتاً دو چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 شبہات، اور نمبر 2 شہوات یعنی خواہشات. بات توجہ سے سنیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. ابھی شروعات ہے، انشاءاللہ رفتہ رفتہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گا. تو نمبر 1 کیا ہے؟ شہوات. نمبر 2 شبہات. ایمان اور عمل صالح سے روکنے والی انسان کو دو چیزیں ہوتی ہیں. پہلی چیز، ایمان اور عمل صالح میں انسان کو فکری طور پر شک پیدا ہو جائے، نظری طور پر شک پیدا ہو جائے ایمان کے اندر اور عمل صالح کے اندر. جیسا کہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے شک و شبہ میں مبتلا ہے، اور ایمان کے معاملے میں اور دینی اعتقادات کے معاملے میں، اعمال صالحہ کے سلسلے میں جو ہے وہ شبہات کرتے ہیں، شک و شبہ کے اندر پڑتے ہیں، اور اسی شک کی وجہ سے عقیدہ خراب ہوتا ہے. عقیدے کے خراب ہونے کی وجہ سے اعمال صالحہ بھی پھر خراب ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے. اللہ کی بارگاہ میں اعمال صالحہ اسی وقت مقبول ہوں گے، قبول ہوں گے، جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا، یقین صحیح ہوگا. عقیدے سے مراد یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ کے رسول کو ایک ماننا، جو تعلیمات اللہ کے نبی لائے ہیں ان کو سچ جاننا، حق ماننا، برحق سمجھنا، یہ عقیدہ تو ہے. تو پہلی چیز ہے شہوات، جو انسان کو ایمان اور عمل صالح سے روکتی ہے، شک و شبہ اس میں پڑ گیا آدمی. اور دوسری چیز ہے شہوات، نفسانی خواہشات. نفسانی خواہشات بعض اوقات انسان کو نیک اعمال سے روکتی ہے، اور بعض اوقات انسان کو گناہوں کے اندر مبتلا کر دیتی ہے. نفسانی خواہشات اگرچہ وہ اعتقادی طور پر، یقینی طور پر یہ سمجھتا ہے، یعنی اعمال صالحہ کو انجام دینا وہ اپنے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ بھئی یہ ضروری ہے، نماز فرض ہے، یہ ضروری ہے، حج فرض ہے، یہ ضروری ہے، زنا، چوری اور شراب اور سود یہ غلط ہے، اس کو سمجھتا صحیح ہو، لیکن عمل نہیں کر پاتا، اس لیے کہ وہ نفسانی خواہشات کے دباؤ میں ہے. نفسانی خواہشات غالب ہے اور وہ مغلوب ہے. تو نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر وہ کچھ ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو شریعت کے خلاف ہوتے ہیں، ناجائز ہوتے ہیں، غلط ہوتے ہیں. تو وصیت حق سے مراد یہ ہے کہ شبہات کو دور کیا جائے. ایمان اور عمل صالح میں جو شک و شبہ پیدا ہوتا ہے، اور جس کو بھی ہوتا ہے، تو اس کے وہ شبہ، اس کا وہ شک دور کیا جائے. اور نمبر 2 وصیت صبر سے مراد یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کی جائے، نفسانی خواہشات سے بچنے کی ہدایات کی جائے. یہ وصیت صبر سے مراد یہ ہو گیا. تو یہ تو اس کی تفسیر ہو گئی. اب اس کو ہم دوسرے الفاظ میں، آسان الفاظ میں سمجھ لیتے ہیں. والعصر کی یعنی پوری سورت کی جو ہے تشریح ہم آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں. میں نے کہا تھا کہ والعصر قسم ہے زمانے کی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے یہاں زمانے کو پیش فرمایا ہے، کیونکہ زمانہ اس بات کا گواہ ہے، جو اس کی زندگی کی قیمتی چیز ہے اور انمول پونجی ہے، کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہے.
یعنی دنیا میں جو لوگ ہیں سب خسارے میں ہیں، اس لیے کہ جو یہاں کماتے ہیں سب چھوڑ جاتے ہیں، جو یہاں کماتے ہیں سب چھوڑ جاتے ہیں، اور چونکہ ایمان اور عمل صالح سے خالی ہوتے ہیں تو وہ آخرت کے اعتبار سے خسارے ہی خسارے میں ہیں۔ پچھلی قوموں کی تاریخ اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ عمومی اعتبار سے ان کے حالات آخرت کے اعتبار سے خسارے میں ہیں۔ اب یہاں برے لوگ بھی جیتے ہیں دنیا کے اندر، اور اہل ایمان بھی زندگی بسر کرتے ہیں، اہل ایمان بھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے جو زندگی ہم کو ملی ہوئی ہے، جو اس کو صحیح طریقے پر گزارے گا تو وہ کامیاب، جو اس کو غلط طریقے پر گزارے گا تو وہ خسارے میں پڑے گا، نقصان میں پڑے گا۔ تو سب سے بڑا مقابلہ جو ہے یہاں ایمان کا اور کفر کا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کافروں سے الگ کر دیا، الا الذین سے، الا الذین فرما کر اس کو الگ کر دیا۔ یہ جو ہے کافروں کا خسارہ بتایا۔ سورہ زمر کے اندر بھی اللہ نے فرمایا قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، اے نبی فرما دیجئے نقصان والے وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت میں اپنا بھی اور اپنے اہل و عیال کا نقصان کر بیٹھے، کھلا ہوا نقصان، الا ذالک هو الخسران المبین، اور کھلا ہوا نقصان ہے کہ خود بھی دوزخ میں گئے اور اہل و عیال بھی ان سے جدا ہوئے، کچھ کام نہیں آئے۔ تو سب سے بڑا خسارہ کافروں کا ہے کہ دنیا میں جو کچھ کمایا یہی چھوڑا، آخرت میں گئے تو خالیات، ایمان سے خالی، عمل صالح سے خالی، اور دنیا میں لوٹنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہوگا، تو سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے، اور اپنے ایمان کے تقاضوں پر چلنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خسارے والوں میں سے اہل ایمان کو مستثنیٰ کیا، الگ کیا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کیا اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کری اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کری۔ تو پہلی صفت ایمان ہے، دوسری صفت عمل صالح ہے، تیسری صفت ایک دوسرے کو حق کی وصیت، جس میں اعمال صالحہ بھی آ گئے اور گناہوں سے بچنا بھی اس میں آ گیا، کہ ہم جو ہے ایک دوسرے سے، اپنے ملنے جلنے والوں سے، دوستوں سے، احباب سے، متعلقین سے، ہم جو ہے حق کی وصیت کریں کہ جو حق ہے اس کو خود بھی جانیں، اسے پہچانیں، اور اس کی جو ہے تبلیغ بھی کریں، اس کو آگے بھی پہنچائے، اور صبر کی جو ہے وصیت کرے ایک دوسرے کو۔ یعنی دنیا کے اندر جو تکالیف پہنچتی ہیں، کیونکہ صبر کا حقیقی مفہوم یہی ہے، صبر کے 3 اجزاء ہیں، کہ انسان کو دنیا میں جو تکالیف پہنچے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی نوع سے، کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچے، تو انسان اس کو برداشت کرے۔ دوسرا حصہ ہے صبر کا، کہ انسان اطاعت پر، نیکیوں پر جم جائے، استقامت کے ساتھ نیک عمل کرے۔ اور تیسرا حصہ ہے صبر کا، کہ گناہوں سے بچتے رہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہے۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہماری زندگی کے شب و روز کہاں کہاں گزر رہے ہیں۔ ہمیں جو زندگی ملی ہے یہ نقصان والی زندگی ہے، فائدے والی زندگی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان سے نوازا، ہم اہل ایمان ہے تو اپنے اس ایمان کی قدر کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنے وقت کو نیک کاموں میں لگائیں، آخرت والے کاموں میں لگائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بڑے کفر، سب سے بڑے خسارے، سب سے بڑے نقصان ہمیں کفر سے بچا دیا اور ایمان سے ہمیں نواز دیا۔ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس میں کچھ نیکیاں بھر لیں، کچھ نیک اعمال کر لیں، اعمال خیر کر لیں، آخرت کی فکر کر لیں، آخرت کی تیاری کر لیں، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں، خود بھی نیک بنیں، اوروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، خود بھی جو ہے گناہوں سے بچیں، اوروں کو بچانے کی کوشش کریں۔
انسان کی زندگی کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں نا، دن اور رات کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے کہ 24 گھنٹوں میں سے 8 گھنٹے 9 گھنٹے یا زیادہ سے زیادہ 10 گھنٹے جو ہے محنت کے، سروس کے، تجارت کے لگا لیجئے. جو ہمارا وقت محنت میں، مزدوری میں، سروس میں، یہ تجارت میں لگ جاتا ہے، باقی وقت ہمارا کہاں گزر رہا ہے؟ باقی وقت ہمارے کہاں ہیں؟ باقی گھنٹے اور منٹ ہمارے کہاں ہیں؟ ان میں سے مجموعی حیثیت سے جو ہے 2-3 گھنٹے نمازوں کے اور کھانے کے لگا لیجئے، تو باقی وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے. اور یہ ضائع بھی ان لوگوں کا ہو رہا ہے جو گناہوں کے اندر مشغول نہیں ہوتے، یہ ان کا ضائع ہو رہا ہے. اور جو گناہوں کے اندر مشغول ہیں تو وہ گناہ کے اندر مشغول ہونا تو گناہ ان کے لیے وبال بن رہا ہے اور باعث عذاب بن رہا ہے. اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. اور بہت سے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کس قدر غفلت میں ہیں، کس قدر غفلت میں ہیں کہ اپنی ملازمتوں سے، اپنے کاموں سے وہ بالکل فارغ ہیں، بالکل فارغ ہیں، ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اب فرصت ہی فرصت ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں کہ وقتی فرض نماز تو وہ پڑھ ہی لیتے ہیں، یا پوتا یا پوتی کو کھلا لیتے ہیں. جی، گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو کھلا لیتے ہیں، لاڈ پیار کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فرض نماز پڑھ لیتے ہیں. باقی ان کا وقت کہاں گزر رہا ہے؟ اگر ہمارا یہی وقت جو ہے آخرت والے کاموں میں، آخرت کے درجات کو حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے منافع کو حاصل کرنے کے لیے، ذکر میں، تلاوت میں، قرآن شریف پڑھنے میں، درود شریف کے پڑھنے میں، جی تبلیغ کرنے میں، تعلیم کرنے میں، ہے جی اپنے گھر والوں کو نماز سکھانے میں، دین کی باتیں سکھانے میں لگ جائے تو آخرت کے عظیم فائدے ہمیں حاصل ہو جائے، آخرت کے عظیم نفع جو ہے ہمیں حاصل ہو جائے. بلکہ بہت سے لوگوں کی تو زندگی ماشاءاللہ 80 سال اور اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور عموماً آدمی 50-55 سال کی عمر میں جو ہے ریٹائرڈ ہو جاتا ہے. باقی زندگی ہماری 30-35 سال کی ہے، وہ کہاں گزر رہی ہے؟ افسوس ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو کہ عمر کے آخری مرحلے میں پہنچ گئے لیکن پھر بھی ہیرو بنے پھر رہے ہیں، ہیرو بنے ہوئے پھر رہے ہیں. چہرے پر جو ہے اللہ کے رسول کی سنت نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کو ناراض کیے پھر رہے ہیں، اور اپنے بچے ہوئے اس وقت کو کہیں میں، تاش میں، جوئے میں، قمار میں، غلط کاموں میں اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. تو اس صورت کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے اللہ کی طرف سے ملے ہوئے اس قیمتی سرمایہ کی قدر کر لے، کہ اس کو نیک کاموں میں خرچ کر لے، نیک کاموں کے اندر اس کو خرچ کر لے اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. اس صورت کا پیغام یہی ہے. اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرے. میں نے اس کی تشریح کر دی ہے. تو یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ نجات کے لیے خود کا دین پر چلنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو اعمال صالحہ پر ڈالنا پڑے گا، نیک کاموں کے اوپر ڈالنا پڑے گا. خصوصاً اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو، ان کو جو ہے آدمی نیک اعمال کی ہدایت کرتا رہے، گناہوں سے بچنے کی تاکید کرتا رہے. یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص کا فریضہ ہے. نہیں تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، پیار و محبت سے پالی ہوئی یہ اولاد، لاڈ اور پیار سے پالی ہوئی یہ اولاد ہمارے لیے کل قیامت میں وبال جان بن جائے گی اگر ہم نے ان کی طرف توجہ نہ دی. یہ کہاں جا رہے ہیں، ان کا دن رات کہاں گزر رہا ہے، یہ کس سوسائٹی میں جاتے ہیں، کس صحبتوں، کن صحبتوں میں ان کی دن رات گزر رہی ہے، کیسے کیسے اثرات یہ وہاں سے لے کر جو ہے اپنے دین اور ایمان کو اور قیمتی سرمایہ کو خراب کر رہے ہیں. تو پوچھ تو اس سے ہوگی نا جو ان کا ذمہ دار ہے، سربراہ ہے، جو صاحب اقتدار ہے. صاحب اقتدار کے لیے تبلیغ فرض عین ہے، یعنی جو گھر کا ذمہ دار ہے اس کے اوپر بھی تبلیغ فرض عین ہے، ان لوگوں پر جو اس کے ماتحت ہیں، اس کے ہاتھ تلے ہیں. ایک کسی ادارے کا یا محکمے کا کوئی ذمہ دار ہے جیسا کہ ہوتے ہیں، تو اس کے ماتحت جتنا عملہ کام کرتا ہے ان سب کا وہ ذمہ دار ہے پوچھو قیامت کے دن، اس لیے کہ اس کو ان کے اوپر اقتدار ہے، طاقت ہے. ایسی بادشاہ ہوتا ہے، اس کو اپنے ملک والوں پر اقتدار حاصل ہوتا ہے،
اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، سب سے سوال ہوگا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک کو ذمہ داری سونپی ہوئی ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو ان کو سونپی ہوئی ہے۔ اب میں اور آپ خیال کر لیں کہ ہم کتنا جو ہے اس ذمہ داری پر کھرا اترتے ہیں، کتنا جو ہے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں، کتنا ہم اولاد کی کیئر کرتے ہیں، ان کی نگرانی کرتے ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس صورت کا پیغام یہی ہے کہ ہم وقت کو برباد نہ کریں، ضائع نہ کریں، اور 4 کاموں میں اپنے آپ کو لگا دیں: ایمان، عمل صالح، اور ایک دوسرے کو وقت کی حق کی وصیت یعنی اچھے کاموں کی وصیت، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت۔ صبر سے میں نے بتا دیا صبر سے کیا مراد ہے۔ صبر جو ہے قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے، اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی دلی خواہشات، اندر کی خواہشات، یہ جو ہے انسان کو نیک اعمال سے روکتی ہے، نیک اعمال سے جو ہے روکتی ہے۔ تو اس وقت جو ہے ان دلی خواہشات کو کچلا جائے، دبایا جائے، اور گناہوں کے اندر جو ہے مبتلا کر دیتی ہے۔ اس وقت ان خواہشات کو دبایا جائے، تو خواہشات کو دبانے کا نام ہی صبر ہے۔ یہ صبر کے مفہوم میں ہے۔ یہ بھی ویسے تو صبر کے مفہوم میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے اس کی تفصیل کا، انشاءاللہ کبھی پھر ہو کوئی آیت شریفہ اس طرح کی جس یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، جب وہ آیت شریفہ آئے گی انشاءاللہ وہاں سمجھائیں گے کہ صبر کا مفہوم کیا ہے، صبر کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔